سورہ کہف کا. سورہ کہف کی جو ان شارٹ ریکیپ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت ہی یعنی امپورٹنٹ سورہ ہے جو کہ ہمیں اپنے زندگی میں شامل کرنا ہے. ایوری فرائیڈے پڑھنا ہے اور پورا پڑھنا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ فتنہ دجال اور آدم کی تخلیق سے کہ قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا. انسان کی زندگی میں 4 بڑے فتنے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں 4 بڑے فتنوں کا ذکر ہے. ایک دین کا فتنہ ہوا, پھر فتنہ مال کا ذکر ہوا, پھر فتنہ علم کا ذکر ہوا, پھر فتنہ پاور کا ذکر ہوا. تو جب کوئی دین کا نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو آزمائش آتی ہے ہر طرح سے, تو ان کی جان کو بھی کبھی خطرہ ہو جاتا ہے. تو دین کو نہ چھوڑیں, وہ جگہ چھوڑ دیں. یہ اصحاب کہف سے پتہ چلا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. پھر باغ والے کے واقعے کا ذکر ہوا ہے کہ ان کی مال سے تکبر آ جاتا ہے. تو بہت سے مال جو بہت لوگ جو ہے نا مال پا کر ایسا دھوکا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہیں, پھر وہ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں. تو اپنے یعنی گناہ پر نظر نہیں ہوتی ہے, تو اپنے گناہ پر نظر ہو, ہر چیز کو اپنے خود قدرت رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بیسس پہ ہوا ہے, یہ ہمارا علم ہے, جو بھی ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اس طرح سے. تو پھر یہ ایک فتنہ جو ہے. پھر فتنہ علم جو ہے, اس سے بھی تکبر آتا ہے اور انسان جو ہے وہ اس میں یعنی اپنے آپ کو یعنی پرائڈ میں چلا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے علم ہو اور اس کے بعد انکساری اور مزید سیکھتا چلا جائے. فتنہ حکومت جو ہے وہ انسان غلط چیزوں کو بھی اپنے لیے حلال کر لیتا ہے. اب دجال ان سارے فتنوں کا مجموعہ ہوگا, اس لیے دجال کا وہ کہا کہ وہ اپنے لیے عبادت کرنے کو کہے گا, مال بہت ہوگا, جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا, اس کی طاقت اتنی اس کو مل جائے گی کہ بارش برسائے, اور پھر وہ یعنی ایک مادرزاد اندھے کو بھی صحیح کر دے گا, یعنی کاٹ کے اور کسی کو زندہ کر دے گا, یعنی اپنے اس کو پاور کو بھی دکھائے گا. علم ہوگا اس کے جس کو کاٹ کے جیسے کسی کو جوڑ دے, اور اپنی اس کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی سوائے مکہ مدینہ کی. اس فتنے سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ سورہ کو پڑھو. پھر سورہ کے عین بیچ میں ابلیس کا ذکر ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ابلیس ہے, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس سورہ میں فتنے سے بچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں. فتنہ دین سے بچنے کے لیے حل یہ ہے کہ اچھی کمپنی, اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ان لوگوں کے بیچ میں رہو جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں. فتنہ دین, اگر آپ کو اپنے آپ کو فتنہ دین سے بچانا ہے, یعنی دین کی پریکٹس کے لیے آپ کو صالح کی کمپنی ضروری ہے. پھر اور ان فتنوں سے نکلنا, لوگوں سے ایسے لوگوں سے تعلق جوڑیں جو اللہ سے قریب ہوں. پھر اس کے بعد ہم نے دوسری چیز آخرت کا ڈر جو ہے, یہ آخرت کا سارا نظارہ کرایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح سے چہرے جل جائیں گے. دوسری چیز مال کے فتنے سے بچنے کے لیے انسان سوچے کہ گھر میں مال جو بھی چیزیں ہیں, سب کچھ جو بھی انسان کے پاس ہے, وہ اس سے اپنے آپ کو یعنی وہ ان چیزوں کو اللہ کے لیے کرے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, ہے تو مال بھی, ہے تو بنون بھی, بیٹے بھی ہیں آپ کے پاس, لیکن ان کو اللہ کے راستے کے لیے لگائیں. اور باقیات الصالحات ہے نا, نیکی کے بچنے کے لیے جو آپ کے صالحات ہیں, اور صالحات کے لیے اس مال کو آپ اللہ کے راستے کے لیے بھی لگاتے جائیں, صدقہ جاریہ بنائیں, پھر اپنے بچوں کو بھی اللہ کے راستے پہ چلائیں. اسی طرح سے جو ہے وہ عورت اپنے گھر میں حاکم بھی ہوتی ہے. کسی کوئی بھی لیڈرشپ ملے تو اس کو اچھے سے وہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنے کے بعد بھی پھر اللہ کی طرف اس کو جوڑ دے کہ ھذا من فضل ربی. پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے یعنی کہ کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے مال کے لیے, علم کے لیے, حکومت کے لیے, سب چیزوں کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے. اگر یہ ساری, اور دین کے لیے بھی دوڑ بھاگ کر رہا ہے, لیکن اگر یہ آخرت کے تصور سے خالی ہے, آری ہے, یعنی دین کا بھی جو اکثرین اعمال بھی ہے کہ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, یعنی وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ دین کی طرف دوڑ رہے ہیں. تو یہ ساری دوڑ اگر اللہ کے اخلاص نہیں ہوگا, ریاکاری ہوگی, آخرت کی تصور سے عاری ہوگا, تو یہ ساری چیزیں سب سے بدترین یعنی اس میں آ جائے گا, نقصان میں آ جائے گا. ابو ہریرہ سے روایت کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: خواہش کی پیروی, بخل کا طریقہ, آدمی کی خود پسندی. یہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. کیا چیز ہے؟ آپ کے اپنے ڈیزائرز ہیں, آپ اسٹنجی ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں, بندوں کو دے نہیں رہے ہیں, کسی بندے کو اپنے لیے خالی جمع کیے جا رہے ہیں, اور سیلف سینٹرڈ جو کہتا ہے کہ میں بس جو کچھ ہوں میں ہوں. اور نجات کا جو ذریعہ ہے وہ 3 چیزیں ہیں: کھلے چھپے اللہ کا ڈر ہو, ہر وقت اللہ سے انسان ڈرتا رہے, خوشی اور ناراضگی جیسی بھی بات ہو حق بات کہے,
اور خوشحالی اور فقیری ہر اس میں ماڈریٹ رہے. یہ جو ہم نے اس سورہ کہف سے ہم نے کچھ باتیں سیکھی ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں اور سورہ مریم کا تھوڑا سا چھوٹا سا ریکیپ کرتے ہیں. سورہ مریم سے زکریا علیہ السلام کی عبادت کے طریقے کا ذکر دیکھا کہ وہ چپ کے اللہ کو پکار رہے ہیں اور اولاد کو مانگنا دین کے لیے خالص کریں. ہماری دوڑ دنیا کے لیے، بچوں کو جو بھی چیزیں کروا رہے سب دنیا دنیا دنیا، دین کے لیے خالص کریں. تین وحشت کے اوقات ہمیں یہ پتہ ہے، انسان کا پیدا ہونا اور مرنا اور پھر دوبارہ اٹھائے جانا. سارے انبیاء کرام صدیق تھے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے. ناخل جانشین جو نماز کو ضائع کرتے ہیں یعنی لیٹ کر کے پڑھنا، اور یہ شہوات کے یعنی کہ پیچھے جانے سے ہوتا ہے. شہوات کیا چیز؟ ڈیزائرز کے پیچھے جاتا ہے تو انسان نماز کو لیٹ کر دیتا ہے. توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. توبہ کرنے والے، اصلاح کرنے والے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے. پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے. جنت کا راستہ پل صراط سے ہو کر گزرتا ہے، یہ بات یاد رہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے دعا کرتے رہنا چاہیے. سورہ طٰہٰ میں ہم نے سورہ طٰہٰ پڑھی، اور یہ خاص سورہ جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسلام لے آئے تھے. دعوت کے اصول بتایا، نرمی سے بات کرنا ہے، فتنے میں پڑ جائیں گے تو بھی سختی نہیں کرنا ہے، کسی طرح کے فتنے میں پڑ جائیں سختی نہیں کرنا ہے. فرقے میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ کا قرب نماز اور سجدے سے ہے. شرح صدر کے لیے دعا بہت امپورٹنٹ ہے. علم کی دعا کرتے رہنا چاہیے، رب زدنی علما. اور شرح صدر کے لیے بھی رب اشرح لی صدری. نحمد نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. آية 51. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. قرآن جو ہے، قرآن کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ قرآن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا کہ میں وہی ہوں جو تم کو رات میں جگاتا تھا، دن میں پیاسا رکھا، آج میں تمہارے پیچھے آیا ہوں. اس شخص کو تاج بنایا جائے گا، اس کو پوشاک بنایا جائے گا، صاحب قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جاؤ اور چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا کرے. یہاں پہ میں 2 آیا پیچھے جاؤں گی کہ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرقان دیا تھا، تورات دیا تھا اور نصیحت متقین کے لیے دیا تھا. وہ کون، اس کی طرف متقین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے رب سے، غیب سے ڈرتے ہیں اور وہ ساعات سے بھی ڈرتے ہیں، یعنی قیامت سے بھی ڈرنے والے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے. ھذا ذکر، اور یہ ذکر جو ہے یہ مبارک ذکر ہے. یعنی اللہ، یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ مبارک کتاب ہے. یعنی جتنا پڑھیں گے رحمتیں برکتیں آئیں گی. دل سے پڑھیں، کنیکٹ ہو کے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کیا رحمتیں آ رہی ہیں، کیا برکتیں آ رہی ہیں، کیا کچھ ملتا چلا جائے گا. یعنی کہ دل مطمئن دل، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. مطمئن دل جو ہے سب سے بہترین یعنی کہ انعام ہے اللہ کی طرف سے. ایون دو اگر کوئی ہمارے پاس مشکلات آ گئی ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور آزمائشیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑا ہے کہ تم ایمان لیا اور تمہیں ایسے چھوڑ دیں گے. آزمائشیں تو آنی ہیں، لیکن وہ قرآن کو پڑھنے سے جو ہے وہ زندگی میں رحمت اور برکتیں بھی آئیں گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی تھی پہلے سے ہی، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جاننے والے تھے. کیا حکمت دی تھی، کیا سمجھ بوجھ دی تھی، وہ ہم پڑھیں گے. وہ کیا حکمت تھی، انہوں نے کیا حکمت اپنائی جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو مورتیں ہیں، تماثیل ہیں، وہ جو تم اس پہ بیٹھے ہوئے ہو، عاکف ہو کے بیٹھے ہوئے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. انہوں نے کہا ہم تو اپنے آباء و اجداد کو بھی اسی طرح سے عبادت کرتے ہوئے پائے تھے. ہم یعنی اپنے فور فادرز کو فالو کر رہے ہیں. جو ہمارا دین ہے ہم نے فور فادرز کا دین بنایا ہوا ہے. ایکچولی جو دین ہے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. فور فادرز اگر صحیح وقت صحیح طریقے سے چلنے والے ہیں تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو سرچ
کہ کیا وہ صحیح کرتے تھے, کیونکہ اگر وہ نالج سے کوئی بات کر رہے ہیں then fine. قال لقد كنتم انتم آباؤكم في ضلال مبين, کیا تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے تو بھی تم ان کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے اس کے جواب نے کہا کیا تم یعنی آر یو سیریس, کیا تم سچ بات لا رہے ہو, یعنی کہ کوئی صحیح بات کر رہے ہو, یا تم ایسے ہم سے مذاق کر رہے ہو, ایسے کھیل تماشا کر رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا شروع ہو گئے کہ وہ رب جو آسمان اور زمین کا ہے, جس نے پیدا کیا ہے, اور وانا علی ذلکم من الشاہدین, اور میں اس پر یعنی گواہوں میں سے ہوں اس پر. یعنی ان کو وہ حکمت, وہ پہچان مل گئی تھی اللہ کی, کیونکہ انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا اللہ تعالیٰ کو, جس سے پہلے ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے ستاروں کو دیکھا, سورج کو دیکھا, چاند کو دیکھا, پھر اللہ کو پا لیا. تو اللہ ہی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم, میں ضرور چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ جب تم چلے جاؤ گے. ہم نے پڑھا تھا نا اس میں کہ وہ چلے گئے تھے, ان کو بلا کے وہ نہیں گئے تھے اپنی بیماری کا بہانہ کر کے. فجعلہم, وہ بیمار تھے بھی اور انہوں نے بتایا تھا, فجعلہم جزازا, اور پھر انہوں نے کیا کیا, ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سارے بتوں کے ٹکڑے کر دیے ایکسپٹ کبیرہ کے, ایکسپٹ جو بڑا تھا, کہ شاید کہ وہ اس چیز کو یعنی لوٹیں, جب وہ لوٹیں گے تو شاید رجوع کریں, بتائیں کہ کیا ہوا یہ. اب وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا ہے یہ ہمارے آلیہہ کے, ہمارے الہوں کے ساتھ کس نے کیا کر دیا, بے شک یہ تو بہت کوئی ظالم ہے. تو انہی میں سے کسی نے لوگوں نے کہا کہ ہم تو سنتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو ذکر کر رہا تھا, اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فاتوا, اس کو لے کر آؤ ہمارے پاس, ہماری آنکھوں کے سامنے, لوگوں کی آنکھوں کے سامنے, تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ کون ہے ایسا شخص جس نے ہمارے الہوں کے ساتھ ایسا کر دیا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا, انہوں نے کیا تم نے کیا تھا ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ اس نے کیا ہے, یعنی کہ بڑے والے کی طرف اشارہ کر دیا, اگر تم پوچھ لو, اگر یہ بولتے ہو تو پوچھ لو. جب یہ بات کہی تو وہ فراجعوا الی انفسہم, تو لوٹائے گئے اپنے نفسوں کی طرف, یعنی سوچ میں پڑ گئے وہ, اور انہوں نے کہا کہ ہاں تم ہو کچھ, ہم تو کچھ ہو گئے رانگ ڈوئرس میں سے, یعنی کہ ہے کچھ غلط تو ہے, یہ ان کو سمجھ میں آتا ہے یہ غلط تو ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر وہ اپنے سروں پہ لوٹائے گئے, یعنی کہ سوچنے پر مجبور ہو گئے, اور پھر کہنے لگے کہ تم تو جانتے ہو یہ تو بولتے نہیں ہیں, یعنی ایک ایکسکیوز دے رہے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم ان کی عبادت اللہ کے سوا کیوں کرتے ہو جو تمہارا کوئی نفع نہیں دیتا ہے, کوئی نقصان نہیں دیتا ہے, اف ہے تمہارے اوپر جن کی تم اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو, تم کیوں نہیں عقل لیتے ہو. یعنی ایک دم پریشان ہو گئے. اب انہوں نے اس کی کوئی اس کے بعد وہ نہیں لیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو اب اس کو جلا دو. یعنی ابراہیم علیہ السلام دلیل سے بات کر رہے ہیں, اب ان کے پاس تو کوئی دلیل تو تھی نہیں, تو دھمکی پہ اتر آئے. تو انسان کے پاس جب کوئی بات نہیں رہتی ہے, کوئی سمجھ نہیں رہتی ہے, تو وہ جو ہے وہ دھمکی پہ اتر جاتا ہے. جب اس کے پاس کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو یہ ایک انسان کی نیچر ہے, وہ پھر دھمکی پہ اتر آئے گا جس کے اندر شر ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کو ڈال دو اور مدد کرو اس کی یعنی ہم اپنے الہوں کی مدد کرو, یعنی ہمارے الہوں کے وہ کیا تھا تو ان کی طرف سے جو ہے اس کو کرنا ہے, اگر تم لوگ سب کرنے والے ہو. آگ میں ڈال دیا. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے اوپر سے اور پورا انہوں نے ایک ہاؤس کی طرح بنایا تھا, اور بہت زیادہ آگ بھڑکائی تھی اس میں, اور اوپر سے ڈال دیا تھا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس آگ کو کہ آگ ٹھنڈی ہو جاؤ, سلامتی بن جاؤ ابراہیم پر. اور وہ لوگوں نے سامنے نشانی دیکھی, آگ میں ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام نکل کے آ گئے, تو بھی ان کے اوپر کچھ نہیں اثر ہوا. لیکن انہوں نے جو بھی ارادہ کیا تھا, کوئی بھی چال چلنے کا, اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو نقصان اٹھانے والوں میں سے ان کی چال کو ختم کر دیا, نقصان والی چال بنا دی, اور نجات دی ہم نے لوط کو. لوط کی کیوں بات کی کہ یہ بھی ساتھ تھے, ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے یہ, اور سارا تینوں نکلے یہاں سے زمین میں, اس زمین کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے برکت دی تھی جہان والوں کے لیے, اس زمین کی طرف, فلسطین کی طرف چلے گئے, جانے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر یعنی ہجرت کی, نکلے مشکلوں میں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا, ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب علیہ السلام نافلہ یعنی زیادہ, یعنی کہ پوتے کے طور پہ, اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے صالحین بنایا تھا نیکوکار میں سے, اور ان کو ہم نے رہنما بنایا تھا جو رہنمائی کرتے تھے میرے حکم کے ساتھ اور ہم میرے وحی کے ساتھ, الیہم ان کی طرف, اور نیک کام کرتے تھے, نماز کے لیے نماز قائم کرتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, اور سب کے سب میرے بندے تھے. لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں, ہم نے اس کو حکمت بھی دی تھی اور علم بھی دی تھی اور نجات دی تھی اس بستی سے جو بہت ہی یعنی خبائث, بہت ہی برے کام کرتے تھے, اور وہ جو تھے قوم بہت ہی نافرمان قوم تھی.
اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو اپنی رحمت میں شامل کیا اور ان کو نیکوکاروں میں سے بنایا. ان شارٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری نبیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں یہاں پر. نوحن اور نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے پکارا، اس سے پہلے پکارا تو یعنی کہ ان کے اوپر اتنی مشکلات آ گئی، 950 سال وہ پریچ کرتے رہے پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، ان کے گھر والوں کو اس بڑے بڑے عذاب سے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے اس کو مدد کی اس قوم سے، وہ جو جھٹلاتی تھی ہماری آیات کو. انہم کانوا قوم سوء، وہ قوم جو تھی وہ بہت بری قوم تھی، بہت ہی برے لوگ تھے وہ لوگ، اور سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. داؤد علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. اور خاص یہ سارے انبیاء جو تھے بڑے، ان کو کچھ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. اور یہ ان کی کیا خصوصیت تھی؟ یحکمانی، یہ بہت فیصلے کرتے تھے، بہت اچھے فیصلے کرتے تھے. اب داؤد علیہ السلام کا دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کا یہاں پر آگے بڑھ کے، یعنی کہ ایک کھیت کا کچھ معاملہ ہو گیا تھا، جب اس میں منتشر ہو کے اندر گھس گئی تھی غنم بکریاں، ایک پوری یعنی ایک لوگوں کا کچھ تھا اور اس کے اندر دوسرے کے لوگوں کے کھیتوں میں چڑھ کے چلی گئی. تو ایک شخص کا تھا، اس کی ساری تھیں، وہ اس میں جا کے چڑھنے لگ گئی، اس کے کھیت کو برباد کر دیا. اور تھے ہم ان کے فیصلے کو دیکھنے والے، کس کے فیصلے کو؟ داؤد علیہ السلام کیا فیصلہ کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کیا فیصلہ کر رہے ہیں. داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ جب وہ آئے تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ کھیتیاں جو یہ بکریاں جو ہے کھیت والے کو دے دو، سب کے سب کو سامان دے دو. اس طرح سے فیصلہ کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے سمجھا دیا، فَفَهَمْنَاهَا، ہم نے سمجھا دیا فیصلہ کے لیے سلیمان کو. اب سلیمان علیہ السلام یہاں پر اترے اور انہوں نے اپنا فیصلہ اپنے باپ کے آ کے اپنی بات بتائی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو ہم نے علم دیا تھا. اور وہ کیا سلیمان علیہ السلام نے بتایا تھا کہ بکریوں کو فوراً کھیت والوں کو نہ دو، یعنی جس کا کھیت برباد ہوا ہے، فار دا ٹائم بینگ دیں، جب تک کہ یہ کھیت تیار کرے گا. وہ جو بکری والا ہے وہ ان کا کھیت تیار کرے گا، اور وہ جس کا کھیت برباد ہو گیا وہ اپنے ان بکریوں کو کچھ عرصے تک رکھے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے دودھ سے، اس کی جو بھی اور چیزیں ہیں اون وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے گا. جب یہ کھیت برا تیار کر دے گا تو یہ واپس یعنی یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا. تو یہ بتانے کا مقصد تھا، تفسیر میں ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑ اور پرندے اور سب ہم کرنے والے تھے. یعنی مسخر کرنے والے کون تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تسبیح کرتے تھے وہ، اور جب وہ تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ آواز ملاتے تھے پہاڑ اور پرندے. اور یہ کرنے والے کون تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ہم نے سکھا دیا تھا کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو صنعہ کاریگری سکھائی تھی لباس کے لیے، جو ان کو بچاتے تھے ان کو. یعنی کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک خاصیت تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں میلٹ ہو جاتا تھا، تو وہ لوہے کے ذرہ بناتے تھے اور جو جنگ میں کام آتا تھا. اور یہ انہوں نے ابتدا کی تھی. اور تو کیا تم شکر گزار ہو، یعنی کہ اتنی بڑی نعمت مل گئی ہے تمہیں، یعنی لباس کی. ویسے لباس بنانے کا وہ بھی انہوں نے کرتے بناتے تھے اور پھر یہ اس طرح سے کرتے تھے، تو یہ تمہارے جنگ میں کام آتے تھے. تو تم نے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بندے کو کیا سکلز دیے تھے. آج بھی جو انوینشن ہوئے ہیں یہ سارے اللہ کی طرف سے الہام ہوئے ہیں. یہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. چاہے وہ بلیورز ہو چاہے وہ نان بلیورز ہو، کسی کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اسکل دے دی ہے تو اس کے ذریعے کوئی چیز ہمیں ملی ہے، تو شکر کس کا ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے. یہ ساری جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی، جو چیزیں آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی کچن سے لے کے اپنی ایک ایک چیز کو دیکھیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں. ولی سلیمان آ رہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا تھا؟ ان کے لیے ہوا اور جو شدت سے چلنے والی جو چلتی تھی، اللہ یعنی اس کے حکم سے چلتی تھی نا. کرنے والے تو اللہ تعالیٰ تھے، یعنی وہ لے کے چلی جاتے تھے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے تھے اور اس بستی کی طرف لے کے جاتے جس کو برکت دی. اور سب کرنے والے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور کچھ شیاطین بھی کنٹرول میں دے دیے گئے تھے جو غوطے لگاتے تھے اور عمل کرتے تھے اس کے، یعنی کچھ جو بھی وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے. لیکن کون تھا حفاظت کرنے والا؟ کُنَّا لَهُمْ حافظین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم تھے نگراں، ہم تھے حفاظت کرنے والے، ورنہ تو وہ سرکش ہو جاتے. اور ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے پکارا، ان کے اوپر بھی، ان کی بھی ایک ہم آگے پڑھیں گے اور کسی سورہ میں جو ایوب علیہ السلام کی زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، کیا کہہ کے پکارا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ دعا بھی یاد رکھ لیں، یاد کر لیں. کہیں پہ بھی آپ کے اٹھنے بیٹھنے کوئی ایسی تکلیف ہو جائے، کہیں سے بھی پیٹ میں درد ہو جائے، کچھ ہو جائے، سورہ فاتحہ تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اپنے پاس پڑھ کے پکیں گے، رقیہ بھی کریں گے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ دل سے پکاریں اللہ تعالیٰ کو کہ ربی
مجھ کو چھو گئی یہ تکلیف، انت ارحم الراحمین، میرے پر رحم کر دیجیے، آپ رحم کرنے والے آپ میرے پر، تو اللہ کی رحمت سے وہ تکلیف میں کمی آ جائے گی. فاستجبنا، تو ہم نے جواب دیا، قبول کر لیا اور دور کر دیا اس کو کوئی جو تکلیف تھی، اور ہم نے دے دیا اس کو اس کے گھر والوں کو اس کے مانند جو ان کے ساتھ تھے، اور رحمت بھی. اور یہ ہمارے پاس جو ہے نصیحت اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی کہ صبر، ان کے صبر، ان کی تکلیف پہ. تو یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو سنے گا سمجھے گا اس کے لیے ہے، عابدین، اللہ کے بندوں کے لیے. اور اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ادریس اور ذوالکفل الیاس علیہ السلام، سب کے سب صبر کرنے والے تھے، اور سب کے سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا تھا. اور بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے. ذنون، پیار سے پکار رہے ہیں جب وہ غصے سے چلا گیا تھا، کیونکہ ان کے اوپر آ گئی تھی نا ایک سزا آ گئی تھی، اور جب وہ غصے سے بھر کے چلا گیا تھا تو اس نے گمان کیا تھا کہ وہ قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قدرت نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑ سکے، یعنی کہ ایک چھوٹی سی غلطی انبیاء کرام کی جو ہے وہ پکڑ میں آ جاتی ہے. تو وہ غصے سے چلے گئے، تو وہ ان کو ایسا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم اس پہ قدرت نہیں رکھ سکتے. تو پھر ان کو جو ہے مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پورا ہم نے پڑھا اور پڑھیں گے آگے اور ڈیٹیل میں. تو انہوں نے اس اندھیرے میں پکارا. اب یہ سورہ الانبیاء جو ہے یہ دعاؤں کی سورہ بھی ہے، انبیاء کرام کی دعائیں ہیں اور بہترین دعائیں ہیں جو آپ اپنے روزمرہ زندگی میں آپ ہر وقت پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے پکارا 3 اندھیروں میں سے. تو ڈپریشن کا ایک ذرا سا بھی اثر آ جائے آپ کے اوپر، کوئی پریشانی آ جائے، اور دعا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس نے پڑھا اور اس کی دعا قبول ہوگی. تو تہجد میں سجدے میں جا کے آپ پڑھیں اس کو اور اللہ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا آپ کے لیے. اور جواب ایسا ہوگا کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دے دیں گے، کچھ اور رحمتیں دے دیں گے. انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک، آپ ہی پاک ہیں اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی رانگ ڈوئرز میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر دی، ان کو غم سے نجات دے دیا. دیکھا تو غم سے نجات دے دیا نا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سارے بندوں، کیوں بتانے کا مقصد ہے انبیاء کرام کی دعاؤں کا، کیوں ان کی سچویشن اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میرے بندوں کے لیے لیعبادنا. یہاں پہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ذکرى للعابدین، میرے جو وہ بندے جو میری عبادت کرتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے. تو آپ یہ نصیحت پکڑیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے، یہ ذکرکم، تمہارے ذکر ہے، تمہارے لیے یہ اتاری کتاب، تمہارے لیے فائدہ مند ہے یہ. تو پھر زکریا علیہ السلام نے جو انہوں نے پکارا، انہوں نے کیا دعا پکاری؟ زکریا علیہ السلام بھی بڈھے ہو گئے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا، ہم لوگوں نے سورہ مریم میں پڑھا کہ وہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا ہڈیاں چورا ہو رہی ہیں، سر کے بال، اب مجھے چاہیے اپنے گھر کوئی ولی چاہیے. تو وہ پھر انہوں نے بھی یہاں پہ یہ دعا ان کی مکمل آئی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، آپ بہترین وارث ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز کے وارث ہیں، آپ جس کو چاہے وارث عطا کر دیں. فاستجبنا له، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر دی، اور ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور اصلاح کر دیا اس کی بیوی کے لیے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةً بارش تھی نا، تو وہ ان کو بھی ٹھیک کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کو جس وقت جو چاہے دے دے. بے شک وہ دوڑ بھاگ کرتے تھے خیرات میں، نیکی کے لیے جلدی کرتے تھے، اور رغبت سے پکارتے تھے، خوف سے پکارتے تھے، خشوع کرنے والے تھے. تو یہ کیا ہماری، اگر ہمیں چاہے کہ ہم دعا ہماری قبول ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا طریقہ کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، یعنی نماز میں دیر نہیں کرو. اگر آپ کو ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ فعل لگتا ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھیں، تہجد کی نماز پلس صدقہ خیرات، یہ سارے، اور اللہ کو پکاریں رغباً و رہبا. یعنی ہجلس دل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دل سے پکاریں، رو کے پکاریں، سوچ کے پکاریں، رجوع کرتے رہیں، معرفت لیں اللہ کو، ان کے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکاریں، یا وہابو کر کے پکاریں. واللتی احسنت، اور وہ جو جس نے اپنی حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، فرجہا فنفخنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو اپنی طرف سے روح پھونکی، یعنی کہ جو فرشتہ آئے اور ان کی طرف سے جو ہے کلمے کی وجہ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور بنا دیا ہم نے اس کو، کس کو؟ مریم علیہ السلام. ہاں کس کی طرف جا رہے ہیں؟ مریم علیہ السلام کی طرف، فیمینین. ہاں وہ میسکولین ہوتے، ہاں فیمینین. ہم نے اس کو بنا دیا، وابنہا، اس کے بیٹے کو بنا دیا، ہاں پھر آیا، یعنی اس کے بیٹے کو بنا دیا، نشانی جہان والوں کے لیے.
یقیناً یہ جو ہے یہ امت ہے تمہاری ایک امت ایک واحد اور میں ہوں تمہارا رب، ہم بس میری عبادت کرو. لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، انبیاء کرام سے بتا دیا، لیکن کیا کیا لوگوں نے؟ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آپس میں کیا چیز کے؟ دین کے فرقے بنا لیے. حالانکہ ان کو یہ پتا تھا کلو الینا راجعون، سب کے سب کو لگتا ہے یعنی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، ابھی یہاں پہ ٹکڑے کر لو جتنے بھی، لیکن جو بھی عمل کرے گا نیک عمل اور وہ مومن ہوگا تو اس کی کوشش کی نا قدری نہیں ہوگی. فلا کفرانہ، تو نا قدری نہیں ہوگی اس کی کوشش کی. ہر آدمی، ہر کوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اب اپنے آپ کو اب بیمار ہیں، مرے جا رہے ہیں، نہیں روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے دے دیا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فدیہ بھی دے دو، طعام مسکین کر دو. یہ پوری ریزن اللہ تعالیٰ نے بتا دی. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جان کا زیادہ ہمارے پر حق ہے کہ ہم عبادت کے قابل رہیں، ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہو جائیں. ہم نے روزے رکھ لیے اور ہم مرنے والے ہو گئے، یعنی کہ ایسی بیماری ہے، ڈائبٹک ہے یا کچھ بھی ہے، بلڈ پریشر ہے، آپ کی جان کا نقصان ہے وہ ہے، تو آپ نے اس میں یعنی آپ سمجھ رہے ہیں یو آر بیسٹ جج کہ آپ کر سکتے ہیں دین فائن. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کی ناٹ سروائیو ود دس، تو آپ چھوڑ دو تاکہ آپ عبادت بھی کریں، تاکہ اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں. کیا دین میں ہمیں سکھایا گیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، امر بالمعروف ونہوا عن المنکر کرنا بہت ضروری ہے. تو ساری کوششوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کسی کی کوشش کی ناقدری نہیں کریں گے، اور سب کچھ لکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. حرام علی القریۃ اہلکنا انہم لا یرجعون، حرام کرتے یعنی کہ کمپلیٹلی فاربیڈن، ہر بستی جو ختم ہو گئی ہے کہ وہ واپس آئے گی، جب وہ یعنی کہ وہ دوبارہ اٹھے گی نہیں، وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے. حتی اذا فتحت یاجوج ماجوج، اب قیامت کی نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے وہ ہر طرف سے پھسلتے بھی چلے آئیں گے. ینسلون یعنی کہ اتنے بری طریقے سے آ رہے ہوں گے، ایک ایک چیز جو راستے میں ہوگی تباہی کھا کے ختم کر دے رہے ہوں گے. وقترب الوعد الحق، اور یہ وعدہ کا وقت آ جائے گا حق. اور عیسیٰ علیہ السلام ہم نے پڑھا تھا سورۃ کہف میں کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور وہ مر جائیں گے بیماری سے، اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے. اور قریب آ جائے گا وہ وعدہ حق کے ساتھ، اور وہ وعدہ کیا ہوگا؟ قیامت کا. وہ قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ رحم کرے. کھلی رہ جائیں گی شاخصۃ الابصار، آنکھیں پھٹی ہوئی، اور وہ لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا، اور وہ کہیں گے کہ ہاں ہم تو غفلت میں تھے، ہم تو بہت ہی ظالم تھے. انکم ما تعبدون من دون اللہ، اب تم نے جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی تھی، اب تم سب کے سب جہنم کا ایندھن ہو. حسب جہنم، جہنم کے ایندھن ہو. انتم لہا واردون، اور سب کے سب اس میں داخل ہو کے. لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ جو ہے یہ ہوتے، یا اگر الہ ہوتے یعنی تمہارے ساتھ جن کو تم نے عبادت کی تھی، یہ نہیں داخل ہوتے اس میں جہنم میں، ہمیشہ کے لیے نہیں داخل ہوتے. یعنی کہ جہنم میں یہ اور ان کے الہ جن کے یہ پوچھے سب کے سب اس کے ایندھن بن جائیں گے. اور جہنم کیسی ہوگی؟ خوب چیخ رہی ہوگی، اور اس میں کچھ اور آواز نہیں، چیخنا چلانا، استغفر اللہ ربی، یعنی کہ جہنم کا اپنی چنگھاڑ ہوگی، انسانوں کی اپنی چیخ چلا ہوگی، اور کچھ اور سن نہیں رہے ہوں گے. لیکن وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، سبقت لہم منا، جن پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے بات حسنہ کی، یعنی کہ جو اللہ کی طرف ایمان لائے، نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لکھ دی ہے بات، یہ ان سے دور رکھے جائیں گے، یعنی اس کی آواز تک نہیں سنیں گے. اولئک عنہا مبعدون، وہ دور رکھے جائیں گے. بعد یعنی کہ دور، بہت دور. لا يسمعون حسیسها، وہ کچھ بھی نہیں سنیں گے، اس کی ایک حسیس بھی نہیں سنیں گے. اور پھر اس کے بعد جنت میں وہ جو چاہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے. لا يزن فصل، ان کو کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے ان کو کہ کوئی تمہیں یعنی یہ بڑے ڈر سے، یہ بڑا ڈر والا دن ہوگا، اس میں تمہیں غم نہیں ہوگا. اور فرشتے آ کے ان سے ملاقات کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، وہی یہ دن ہے. اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ اچھا ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کلام پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا رب ہمیں ان لوگوں میں کر دے، اور ہم سب وہاں پہ بیٹھے ہوں متقین آمنے سامنے تکیہ لگا کے. اللہم اجعلنا منہم. وہ دن کون سا دن ہوگا؟ جس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم لپیٹ دیں گے، اور مانند جیسے کہ اسکرول کرنے کے، جیسے کہ کاغذ کے لپیٹنے کے، قطعی سجل، مانند کے اسکرول کرنے والے، جیسے کتاب کا اسکرول کیا جاتا ہے، اسی طرح سے جیسے کہ پہلی دفعہ کیا تھا. پہلی دفعہ جیسے کہ ایک ہے، یہ آپ ادھر سے آپ پروف دیکھ لیں سائنس کے کس طرح سے یوں کر کے دنیا آئی، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ
دور سے پوری دنیا پھیلی ہے. تو جس طرح سے پہلی دفعہ تھا اسی طرح سے ہم دوبارہ کر دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ذمے ہے اور ہم یہ کرنے والے ہیں. اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں بھی اس ذکر کے بعد, نصیحتوں کے بعد, کہ جو کرے گا, جو سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے تھے ذکر کے بعد, کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے بندے نیکوکار بندے جو ہوں گے, وہ قرآن کی طرف آئیں گے. وہ تورات کی طرف گئے تھے, وہ اس پہ بھی عمل کر رہے تھے. وہ تورات اور انجیل کی ماننے والے اس قرآن کی طرف بھی آئے تھے, جو اللہ کے بندے تھے نیک. یہ جو بات ہے یہ پہنچا دی گئی ہے. البتہ پہنچانا ایک قوم کو جو عبادت گزار ہے, یعنی یہ بشارت ہے, یہ خوشخبری ہے, یہ میسج ہے اللہ کی طرف سے کہ جو نیکوکار ہیں ان کو وارث بنا دیا جائے گا جنت کا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, رحمت للعالمین کی طرف سے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے, پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی کہ جنات کے لیے, سارے مخلوقوں کے لیے, ایون جانوروں کے لیے, جتنے بھی کریشن ہے, جتنے بھی عالمین ہیں, سب کے لیے رحمت بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. کہہ دیجئے بے شک میں وہی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے, یعنی کہ ایک الہ کے لیے بلانے کا میرے پاس وہی آئی ہے. تو کیا تم سبمٹ کر رہے ہو اپنے ول کو, مسلمان بن رہے ہو تم؟ اگر تم مڑ جاؤ فقل آذنتکم علی سوا, تو برابر ہے, میں نے تو خبردار کر دیا علی اعلان. وان ادری, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ادری, یعنی کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ بعید ہے کہ دور ہے کہ قریب ہے جو وعدہ دیے گئے ہو. بے شک وہ جانتا ہے جو ظاہر بات ہے, اور وہ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو, یعنی کہ تم مان رہے ہو نہیں مان رہے ہو, پلٹ کے چلے جا رہے ہو, جس طرح سے بھی کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. وَإِنْ أَدْرِي, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ فتنہ ہی ہے, یہ ایک ٹرائل ہے جو ابھی نہیں آ رہا ہے, جو وعدہ تمہیں دیا گیا ابھی نہیں آ رہا ہے. لَكُمْ مَتَاع, تمہارے لیے متاع ہے, فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک, یعنی رہو اپنی زندگی میں مکن رہو, جس طرح سے کر رہے ہو کرتے رہو ایک وقت تک, یہ اللہ کو پتا ہے کہ کب آنا ہے. قال رب حکم بالحق, اور پھر کہا کہ اے میرے رب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور رسولوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ. اور رب ہمارا جو ہے رحمان ہے, المستعان ہے. المستعان کہہ کے بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں کہ وہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, کسی اور سے مدد نہیں مانگتے, تو اللہ تعالیٰ سے جبھی بھی کوئی مدد مانگنے المستعان کر کے پکاریں. علامات تصفون, جس سے مدد کی جاتی ہے اور اس پہ جو تم بیان کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید. سورہ الحج, اس میں یہ جو ہے, اس میں آدھی سورہ مکہ آدھی سورہ مدینہ میں احکامات بھی آپ کو ملیں گے, اور مکی سورہ کا خاصہ بھی ملے گا آپ کو. اور اس میں یہ واحد سورہ ہے جس میں 2 سجدے ہیں. اے لوگوں تقوی کرو رب سے. ان زلزلۃ الساعہ, ہم نے اس سے پہلے بھی وہ پڑھا تھا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, جب ہم نے سورہ مومن سٹارٹ کیا تھا, سورہ انبیاء سٹارٹ کیا تھا, اس میں یہ تھا. تو وہی ملتا جلتا مضمون ہے مکی سورہ والا کہ تقوی کرو رب سے. زلزلہ جو وہ ساعہ کا جو زلزلہ ہوگا, قیامت کا زلزلہ بہت برا ہے, بہت بڑا ہے. جس دن تم دیکھو گے بھول جائے گی, تذہل کل مرضعہ, ہر دودھ پلانے والی, اما ارضعت, جس سے جو وہ دودھ پلا رہی ہوگی. یعنی دودھ پلانے کا کیوں ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ جو ماں جب فیڈ کرتی ہے اپنے بچے کو, اینڈ دس سیٹسفیکشن فار ہر, وہ سارے کام کو چھوڑ کر بھاگتی ہے. جب وہ بچہ روتا ہے تو وہ جاتی ہے اور فوراً اس کو لگاتی ہے اور اس کو فیڈ کرانے لگ جاتی ہے. وہ چولہا بند کر دے گی, کام چھوڑ دے گی, ہر چیز کو بھول کے جائے گی, اور فوراً اپنے ہر کوئی اس سے گزرا ہے. تو آپ خود اپنی اس سچویشن کو سوچیں کہ جب آپ کا بچہ رو رہا تھا, جب آپ کا بچہ بھوکا تھا, what you have done. تو اللہ تعالیٰ نے خاص اس وقت کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس وقت اس کو بھول جائے گی. ایسا وقت ہوگا, اور ہر جو حمل والی حمل کو گرا دے گی, ہر اپنے حمل کو گرا دیں گے, یعنی کہ مسکریج ہو جائے گا. جیسے کہ
खत्म। इतना घबराहट का दिन होगा, शॉकिंग होगा। तो शॉक भी इंसान को ऐसा कर देता है, बाज औकात एक शॉक से गुजरता है तो वो भी जो है वो इस चीज यानी ये एक्सपीरियंस होता है। वो तरह ना सा सुकारा, तुम समझोगे कि लोग नशे में नहीं होंगे, वो नशे में इस अजाब शदीद यानी कि लुढ़खड़ा के जा रहे होंगे, जैसे कि शराब पी के या नशे में चले जा रहे हैं, इस तरह से गिरते पड़ते जा रहे होंगे। वमिन अन्नासी मन युजादिलु, और लोगों में से जो झगड़ा करते हैं अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के। और वो क्यों झगड़ा करते हैं बगैर इल्म के? क्योंकि वो हर शैतान सरकश के पीछे जाते हैं। इल्म के बगैर कोई बात करना जैसे शैतान को फॉलो करना है, शैतान को फॉलो करना है। जब आपके पास दलील होगी, जब आपके पास कोई रीजन होगा, जब आपके पास आयत होगी, जब आपके पास हदीस होगी, तभी आप कुछ आप बता सकते हैं। कुतिबा अलैहि अन्नहु मन तवल्ला, लिख दिया गया है कि बेशक वो उसको जो भी उसको दोस्त बनाएगा तो उसको भटका ही देगा और रहनुमाई नहीं करेगा। और किस तरफ रहनुमाई करेगा? अज़ाब सईर की तरफ रहनुमाई करेगा। ऐ लोगों को तुम जरा भी शक में हो मिन बास, उठने के यानी दोबारा उठाए जाने के। बास कहते हैं दोबारा उठाए जाने को। फइन्ना खलकनाकुम, तो अपनी पैदाइश देखो, हमने तुमको क्या बनाया, यानी कि दोबारा, यानी कि शुरू जो एक चीज आप शुरू से बनाते हैं इट इज डिफिकल्ट, जब आप दोबारा बनाने जाते हैं आपके लिए आसानी हो जाती है। कोई चीज भी आप सीखते हैं, व्हेन यू स्टार्ट इट इज कि उसके स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं, सेकंड टाइम बनाते हैं आप इट्स इजी फॉर यू। तो यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं तुम अपनी पैदाइश देखो, तुम क्या थे, तुम्हें मिट्टी थे, यानी कि मिट्टी थे, फिर आदम अलैहिस्सलाम के कल्चर से फिर लुत्फा आया, स्पर्म ड्रॉप आया, फिर उससे जो है वो क्लिंगिंग सब्सटेंस अलका बना, यानी 40 डेज का अल्लाह सुब्हान तआला ने। आगे हम पढ़ेंगे सूरह मोमिनून में इसकी डिटेल, इसमें मजीद डिटेल है ये। फिर तुम्हें जो है वो मुद्गा बना दिया, यानी इम्ब्रानिक लम बन गया, मुखल्लक़तिन गैर मुखल्लक़तिन, एक पूरी इम्ब्रोलॉजी आपको दे दी गई, अल्लाह ताला ने यहाँ दे दिया। कुछ शक्ल बनी, कुछ नहीं शक्ल बनी। गैर मुखल्लक़ा, जो शक्ल नहीं बनी, यानी कि जिस कोई नहीं था कुछ भी तो वो खत्म हो गया, मिसकैरेज हो गया, और जो शक्ल बन गई वो ठहर गया। लिनुबय्यिन लकुम, ताकि हम बयान करें, हम इस यानी कि तुम्हें समझा रहे हैं हम, और उसको ठहरा दिया हमने अरहाम में जिस तरह से चाहा, एक वक्त मुकर्रर तक, फिर वक्त मुकर्रर तक उसको ठहराया, अजल मुसम्मा तक, फिर तुमको निकाल देते हैं बच्चा बनाकर, ताकि तुम पहुंचो अपनी जवानी पर। मिनकुम मन यतवफ़्फ़ा, कोई मर गया पहले यानी जवानी में मर गया, मिनकुम मन युरद्दु इलल अर्ज़लिल उमर, कुछ अर्ज़लिल उमर तक गए, बूढ़ी उम्र तक पहुंच गए वो लोग, ऐसी बूढ़ी उम्र तक पहुंचे। लिकई ला यअलम मिन बअदि इल्मिन शैया, ताकि वो जाने नहीं, इल्म आने के बाद ऐसा बन गया वो, यानी इल्म था और अब ऐसा इतनी बूढ़ी उम्र हो गई जैसे कि वो कुछ भी नहीं जान रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है, टाइम का पता नहीं चल रहा है, दिन का पता नहीं चल रहा है, इस तरह हो गया जैसे कि एक बच्चा होता है। और अर्ज़लिल उमर, लौटाए जाने वाली उम्र, यानी कि वही वाली उम्र हो जाती है जो तिफल वाली उम्र होती है। वतरल अर्द हामिदतन, इसी तरह से जमीन को तुम देखते हो खुश्क है, फिर जब अल्लाह ताला कह रहे हम उस पर उतारते हैं, पानी उतारते हैं, तो वो एकदम हिल जाती है, फूल जाती है, और यानी उसमें से जिंदा हो जाती है, और उसमें से बढ़ जाते हैं उसमें से, और उगाती है वो हर तरह के रौनक वाले बहीज। ये क्यों अल्लाह ताला बता रहे, ये हक है, किसी तरह से जो है हम जिंदा करेंगे मुर्दे को, और ये अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाले। एक मुर्दा जमीन को अल्लाह ताला ने जिंदा किया, तुम्हें भी मुर्दा हो गया, तुम्हें भी जिंदा करेंगे। जब अल्लाह ताला जमीन की बात करते हैं जरूर आखिरत की जो है वो हमें वो देते हैं, नॉलेज देते हैं। वह नसाअता, और सा जो है वो आके रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है, और जरूर उठाएगा जो भी कब्र में होंगे, सब उठेंगे। और लोगों में से जो झगड़ते हैं बगैर इल्म के झगड़ते हैं, तो क्यों बगैर इल्म के झगड़ते हैं? क्योंकि उनके पास रहनुमाई भी नहीं है, उनके पास कोई रोशन किताब भी नहीं, ना किताब को देखा, ना कोई रहनुमाई ली, ना किसी से गाइडेंस लिया, कुछ भी नहीं लिया, और झगड़ रहे हैं और बगैर इल्म के। सानिया, कौन है ये लोग? सानिया इत्वी, मोड़ने वाले हैं अपने शाने को, यानी कंधे को झुकाना और गर्दन को अकड़ाना, ये है, यानी कि मोड़ने वाला है अपने शाने को, ऐसे मोड़ के चले जाना, अकड़ाना, ये पूरा अल्लाह ताला एटीट्यूड दिखा रहे हैं उनका, कि आपके पूरे सामने विजुअलाइज हो जाए कि जिसको बुलाया जा रहा है वो किस तरह से अकड़ के और मुड़ के चला जा रहा है, और मुड़ के भी जाता है और अल्लाह के रास्ते से भी भटकाता है, तो उसके लिए दुनिया की जिंदगी में जो है रुसवाई है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं उसको जहन्नम में भी अजाब हरीक देंगे, जलने का अजाब। हरीक कहते हैं जलने के अजाब को।
یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، اور اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں کو. کیا اس نے آگے بھیجا کہ مان نہیں رہا ہے، اکڑ کے چلا گیا. اور کچھ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اب ایک تو بالکل مڑ کے چلا گیا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے، اب دوسرا ہے وہ عبادت کر رہا ہے حرف. یہ ہم سب کو اس کو دیکھنا ہے. ایک کنارے کھڑے ہوئے ہیں، بس جب کوئی ایسی بات ہوئی، چلو نماز پڑھ لیا، وظیفے کر لیے، کچھ کر لیا، کنارے کنارے بس سپرفیشلی تھوڑی عبادت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، مومن بھی کہہ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. جب اس کے پاس کوئی خیر آتی ہے اور بڑے اطمینان میں ہو گئے، اور بہت کچھ ملا ہوا ہے، گھر بھی ہے، گھر کو بنانے میں سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کی تعلیم اس میں لگے ہوئے ہیں، بس اسی میں مگن ہے. جیسے کوئی فتنہ آ گیا، کوئی مشکل آ گئی، اور وہ منافقوں کی بات ہے کہ وہ یا پھر کوئی دین میں نیا آیا تو وہ پلٹ کے چلا جائے گا واپس کفر میں. خسرت دنیا آخرہ، اس کے تو دنیا میں بھی نقصان مل گیا، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں پکار رہا، تو اس کے کہاں سے چیزیں ہٹیں گی، کہاں سے مشکلات جائیں گی. وہ اور بالکل یعنی کہ کفر میں چلا گیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہی نہیں، مایوس ہے، یا اللہ کی طرف سے بالکل یعنی اللہ سے غلط گمان. یہ بھی کفر کی ایک علامت ہے. ذالک هو الخسران المبین، بہت کھلی جو ہے نقصان ہے یہ. یدعو من دون اللہ، اور پکارتا ہے وہ اللہ کے سوا. تو کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سورس بنا رہا ہے جو نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع دیتا ہے. یہ بہت کھلی دور کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضره اقرب، اور وہ پکارتے ہیں اس کو جو نقصان میں زیادہ قریب ہے نفع سے زیادہ. نقصان میں زیادہ قریب ہے نفع سے زیادہ. لبئس المولا لبئس العشیر، کتنا برا مولا ہے، کتنا برا اس کا ساتھی ہے. ہمارا مومن کیا کہتے ہیں؟ فنعم المولا فنعم النصیر. مومن کیا کہتے ہیں؟ کتنے بہترین میرا مولا ہے، کتنا بہترین میرا مددگار ہے اللہ. اور یہ کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو جن بتوں کی طرف جاتے ہیں، کتنا برا ان کا مولا ہے، کتنا برا ان کا ساتھی ہے. بے شک اللہ جو ہے وہ داخل کریں گے ان لوگوں کو. اب تیسری کیٹیگری جو ایمان لائے، نیک عمل کیے. اور ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، نیک عمل میں دو چیزیں، اخلاص اللہ کے لیے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور اس میں اللہ تعالیٰ بے شک کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے. من کانا یظن ان لن ینصر اللہ. اب یہ ایک آیت ہے جو ڈپریس لوگوں کی آیت ہے، جو مایوس لوگوں کی آیت ہے، جو اللہ کے اوپر یعنی یقین نہیں رکھتے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے غصے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ اس دنیا میں اور آخرت میں، یعنی کہ ایک دم مایوس ہو چکا ہے وہ، تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی بنائے آسمان کی طرف، پھر اس کو کاٹ دے. یعنی کہ وہ کنیکشن جو ہے اللہ کے ساتھ اس کو ختم کر دو، یعنی اپنی جان کو ختم کر دو، اپنے آپ کو مار لو، ختم کر لو. تو دیکھو کہ کیا تمہارا یہ غصہ لے کے چلا جائے گا. یعنی اتنا مایوس ہے، اتنا اللہ سے وہ ہے بدگمان ہے کہ میری تو کوئی دنیا میں مدد ہی نہیں ہو رہی ہے، میری تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. اور پھر اس نے اپنے اس ڈپریشن میں مار دیا، اپنے آپ کو ختم کر لیا، سوسائڈ کر لیا. تو کیا وہ جو غصہ اس کو اللہ پر آ رہا ہے، تو ختم کرنے کے بعد کیا یہ غصہ چلا جائے گا اس کو؟ حل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کیا یہ اس کے جو جس نے چال چلی ہے، کیا یہ غصہ جو ہے یہ اس کو لے جائے گا؟ کذالک انزلنا آیۃ بینہ. یعنی کہ مایوسی کسی طرح سے نہیں کرتے ہیں مومن ہر مشکل سے مشکل حالات میں مایوس نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اپنے کھول کر نازل کیا ہے، بتایا ہے. اور اللہ جو ہے ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو چاہتے ہیں، جو مایوس ہوگا، جو اللہ کی طرف جا ہی نہیں رہا ہے، جو اللہ سے کسی طرح کا گمان ہی نہیں کر رہا ہے. گمان، اچھا گمان، پر امید ہمیشہ رہنا ہے اللہ سے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اب وہ لوگ جو ایمان لائے. اب یہ ساری کیٹیگریز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو یہودی ہیں، جو صابی ہیں، جو ستارہ پرست ہیں، جو نصارہ ہیں، جو مجوس ہیں. مجوس جو آتش پرست ہیں، جو آگ کو عبادت کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے شرک کیا تھا، ان کے سب کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. اور ہر چیز پر اللہ گواہ ہے. الم تر ان اللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ساری چیزیں سجدہ کریں، جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، بہت سے لوگ. وکثیر من الناس، بہت سے لوگ بھی سجدے کر رہے ہیں اللہ کے. کثیر حق علیہ العذاب، اور بہتوں پر عذاب بھی ثابت ہو گیا. یعنی کچھ لوگ نہیں سجدے کر رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو نہیں مان رہے. اور جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو تو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، مکرم کوئی نہیں ہے اس کو. کون مکرم کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کے قرآن سے جو جڑے گا، جو اللہ کی طرف جڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینے والا ہے. بے شک اللہ وہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے.
اب یہ دو گروہ جو اللہ کو ماننے والے نہیں ماننے والے، اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا رب کے بارے میں، تو جو لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قطعت لہم ثیاب من النار، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قطعت، کاٹ دیے گئے ان کے ناپ سے، استغفر اللہ ربی لما وقینا عذاب النار، کپڑے کاٹ کے، آگ کے کپڑے کاٹ کے تیار کر دیے گئے ہیں، اور آن ٹاپ ان کے اوپر سروں سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو گلا دے گا ان کے پیٹوں کو، ان کی کھال۔ اتنی اللہ تعالیٰ عذاب سے ڈرا رہے ہیں، یعنی اللہ کا عذاب تقوی لے کر آ جائے، اللہ کا عذاب اللہ کی معرفت لے کر آئے، اللہ سے جوڑ دے، اور پھر مطمئن ہو جائے دل ان کے، جو اللہ کے کلام سے جڑ جائیں، ان اعمال صالح کرنا شروع ہو جائیں، ان کے دل مطمئن ہو جائیں، لہم مقام، اور ان کے آن ٹاپ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو ان کے لیے کوڑے ہیں، لوہے کے کوڑے، اور اس میں لوہے کے کوڑے ہوں گے، اور جب بھی وہ ارادہ کریں گے اس میں نکالے جائیں گے، دوبارہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی کہ لوٹا دیے جائیں گے اس میں، اور ان کے لیے جلنے کا بھی عذاب ہوگا۔ اور بے شک وہ لوگ ڈرا رہے عذاب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تقویٰ آ گیا، تسلی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا وہ لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، آراستہ کیا جائے گا ان کو کنگنوں میں، سونے کے، موتی کے، لباس ان کے حریر ریشم کے، جو مردوں کے لیے جو ریشم اور سونا اور چاندی منع ہے تو یہ سب وہاں پہ دے دیا جائے گا، جو یہاں منع ہے وہ سب وہاں مل جائے گا، شراب یہاں منع ہے وہاں شراب ملے گی، وہ شراب ایسی ہوگی جو عقل ظاہر نہیں کرے گی، تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ملیں گی۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، کس کو ہدو کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ رہنمائی کر دیے گئے طیب بات کی طرف، وہ ان کو دکھا دیا گیا راستہ طیب بات کی طرف، قرآن کی طرف، اس کلمے کی طرف، وہ کلمہ پڑھ لیا، قرآن کی طرف رجوع کر دیا، اور کس کے راستے کی طرف چلے، رہنمائی دکھا دیے گئے یہ لوگ جو نیک عمل کرنے والے تھے، صراط الحمید، تعریف والے کے راستے کی طرف دے دیا گیا۔ وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا، نہ صرف کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا اور مسجد الحرام سے روکا، جو مسجد الحرام جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایسی مسجد بنائی، سواء العاکف فیہ والباد، وہ برابر ہے عاکف کے لیے، عاکف کون ہے؟ جو وہاں رہنے والے، بعد جو دور سے آنے والے، سب کے لیے برابر ہے، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ اس میں میری اجارہ داری ہے، یہ تو میرا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا۔ جو کوئی ارادہ کرے گا اس میں الحاد کا، کوئی ملاوٹ کا، یعنی کوئی شرک کا کوئی ارادہ کرے گا ظلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں چکھا دیں گے عذاب علیم، یعنی کوئی بھی وہاں پر جا کر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مانگے، یا علی کہہ کے نہ پکارے، یا رسول اللہ کہہ کے نہ پکارے، صرف اللہ، اور ہر وقت اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے ہم نے۔ اور ہم درود پڑھتے ہیں، درود پڑھ کے ہم دعا مانگتے ہیں، درود پہ اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ درود کیا ہے؟ صلوات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں، یہ درود ہم اردو میں جو ہم کرتے ہیں، دس از صلوات، دعا ہے جو ہم آل ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر سب پر ہم دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، تو دس از واٹ آپ کو دعا، آپ کی دعا کو اٹھانے کے، کیونکہ ہم ان کے لیے رحمت ہوں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے، ہم ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو اوپر پہنچانے کا ذریعہ بنے گا یہ، کیونکہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بس بوانا، اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے کہ ہم نے ان کو جگہ مقرر کر کے دی، ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو توحید کے لیے وہاں پہ چھوڑا، اور ان کی ماں کو اور بچے کو وہاں پہ چھوڑ کر گئے اس گھر کے پاس، اور کس لیے؟ کہ کوئی شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے قائم یعنی کہ نماز پڑھنے والوں کو قائمین، نماز پر کھڑے رہنے والے جو نماز پڑھتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کے لیے بنانا ہے۔ اور پھر انہوں نے بنا کر وہ پہلے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر جب وہ واپس آئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام 10 سال کے ہو گئے تھے، پھر وہی جو ہے وہ دمبے والا خواب ہوا جو قربان کر رہے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، دونوں نے، باپ بیٹے نے، پھر وہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ کس طرح سے تعمیر کر رہے تھے اور دعا بھی مانگتے جا رہے تھے، اور جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب اعلان کر دو حج کے لیے، یاتوک رجالا علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، دور دور سے لوگ آئیں گے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اعلان کر دو لوگوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے آواز لگائی تھی، اور یہ ہے روایت کہ جس کے بھی کان میں آواز گئی وہ جائے گا حج کرنے، تو کس کی کان میں آواز جائے گی؟ جو ارادہ کرے گا،
جو ارادہ کیا, جو محبت کرے گا, جس کو جانے کا شوق ہوگا, جو کہے گا میرے پاس مال ہے مجھے پہلے حج کرنا ہے, تو وہی جائے گا. اور کیسے جائے, کہہ دیا کہ دور دور سے کمزور دامر, کمزور اونٹ پہ دور دور سے آئیں گے, پیدل آئیں گے, ہر طرح سے آئیں گے حج کرنے کے لیے. اور پھر وہ گواہ ہوں گے, یعنی کہ وہ حاضر ہوں گے وہاں پر منافع کے لیے, یعنی کہ وہاں پہ تجارت بھی ہو رہی ہوگی. آپ نے دیکھا کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں, وہاں پہ کپڑے لے کے بیٹھ گئے ہیں, کچھ بیچ رہے ہیں, تو ان کا اپنا تجارت بھی چل رہی ہے, اپنے منافع بھی لے رہے ہیں ساتھ میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ذکر کریں جو ہے وہ اللہ کے نام کا ایام معلومات میں, وہ 10 دن اللہ کا ذکر کرتے رہیں. پھر ایام تشریق ہے, ایام تشریق آئے گی, وہ 3 دن جو ہے 10 دن کے بعد وہ 3 دن مزید, تو یہ 4 دن ایام تشریق کے ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ اللہ نے جو رزق دیا ہے جانوروں میں سے, مویشی میں سے, اس کو قربان کرنا ہے اور کھائیں اور کھلائیں, کس کو, بھوکوں کو, محتاجوں کو, سب کو کھلائیں. اور پھر یہ سارے ریچول حج کے بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, رمی ہے, نہر ہے, حلق ہے, طواف زیادہ ہے, یہ سارا جب کر لیا, احرام سے نکلے, ثم لیقضوا تفثهم, پھر جو ہے وہ حج کے بعد احرام کھولیں تو نہائیں, میل کچیل ہٹائیں, اور اپنے ناخن کاٹیں, بال اتاریں, سب کریں. یہ حج کے طواف زیادہ, حج الوداع پھر ہے. پھر اس کے بعد اپنی نظریں پوری کریں, یعنی کہ جو بھی آپ نے دعائیں مانگی ہوئی ہیں, جو بھی آپ نے جتنا پڑھنا ہے اس طرح سے آپ پورا کریں. اور چاہیے کہ وہ پھر طواف کریں بیت العتیق کا, یعنی کہ یہاں پر حج طواف جو ہے یہ آزاد گھر کا جو ہے وہ طواف کریں, یعنی کہ طواف افاضہ. ذالک من یعظم حرمات, جو بھی تعظیم کرے گا, یعظم تعظیم کرے گا, حرمات اللہ کی حرمت کے, یعنی کہ ان سارے حرمات ہیں, یہ سارے ریچولز کے جو ہے اس کی تعظیم کرنا ہے, تو اس کے لیے بہتر ہے. یعنی اس میں کوئی چھوڑنا نہیں ہے, کوئی یعنی کہ بے دلی سے نہیں کرنا ہے, تو یہ اچھے سے کرنا ہے, تو اس کے لیے بہتر ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ, پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہارے لیے حلال کر دیے گئے جانور جو پڑھے گئے, سب جو پڑھے گئے. کیا پڑھے گئے تھے کہ کیا کیا حرام ہے تمہارے پر, وہ پڑھے گئے ہیں, پہلے بتا دیا گیا تھا. تو اس کے علاوہ سارے تمہارے لیے جو ہے حلال ہیں. اب تمہیں کرنا کیا ہے, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ من الاوثان واجتنبوا قول الزور, تو 2 چیزوں سے بچو, شرک سے بچو اور جھوٹ بات. جھوٹ بات جو ہے یہ بھی آپ کو کفر کے درجے پر لے کے چلا جاتا ہے. اور مکے والے جو ہے وہ شرک بھی کرتے تھے اور اللہ پہ جھوٹ بھی باندھتے تھے. اور موقع ہو جاؤ اللہ کے لیے, بغیر شرک کرنے والے, جو کوئی شرک کرے گا, کہ اللہ کے ساتھ جو شرک کرے گا اس کی مثال اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں. ایسے ہے جیسے وہ گر پڑا آسمان سے, خرہ کہتے ہیں گرنے کو, آسمان سے گر گیا, اور اس کو فتخطفہ الطیر کہتے ہیں پرندوں کو, تو پرندے اچک کے لے گئے. تو کوئی اگر انسان کوئی بھی چیز گوشت گرے گا, تو پرندے تو ہر وقت منڈلا رہے ہوتے ہیں, وہ تو گوشت کو فوراً, یعنی اس سے پہلے بھی گرے اور فوراً چتھرے ہوئے اور وہ لے کے چلا گیا. تو ایسا ہو گیا کہ جیسے, اور پھر آن ٹاپ تہوی بہیری فی مکان سحیق, اور دور کی جگہ ہوا بھی لے کے چلے گی. یعنی جو شرک کر رہا ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ مٹ گیا, اس کے اعمال مٹ گئے, اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہا. تو شرک کرے گا تو یعنی ختم, اس کا کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہے, ایسا ہو جائے گا اللہ کے آگے. ذالک من یعظم شعائر اللہ, جو بھی تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی, فإن من تقوی القلوب, یہ تقوی ہے, یہ دلوں کا تقوی ہے. دلوں کا تقوی جو ہے وہ اللہ کے سارے ریچولز, اللہ کے سارے شاعر, جتنے بھی شاعر اللہ ہیں سب کی تعظیم کرے گا. خانہ کعبہ ہے, قربانی کے جانور ہیں, احادیث ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, صفا مروہ ہے, یہ سارے شاعر اللہ ہیں, سب کی تعظیم کرے. اور وہ جو چیز جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر دے. لکم فیہا منافع, اور اس میں جو ہے فائدہ بھی اٹھاؤ ایک وقت مقرر تک. کس پہ, یہ جانور, قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ ہیں, یعنی کہ ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ چومنے لگ جاؤ, یہ بھی نہیں ہے. یعنی کہ آپ غل نہیں کرنا ہے, حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا ہے, جتنا کہا ویسے ہی کرو, کہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہو, اس کو دھکا نہیں دے, اس کو بھوکا نہیں رکھے, اس کو ماری پیٹے نہیں. تو یہ تو قربان ہونے جا رہے ہیں اللہ کے لیے, اور یہ جب قربان ہونے جا رہے ہیں, ان کے اس میں جب تک یہ قربان نہیں ہو رہے, اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے. سواری بھی کر سکتے, اونٹ ہے سواری کر لو, دودھ دے رہی ہے دودھ لے لو, دودھ پی لو, کوئی اون جس سے نکل رہا ہے اس سے فائدہ لے لو, ایک وقت مقرر تک فائدہ لے لو. ثم محلها الى البيت العتیق, اس کے بعد اس کے بیت العتیق پرانے گھر کی طرف لے جاؤ, یعنی قربانی کے لیے.
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت بنائی ہے. منسکن یعنی کہ قربانی کہہ دیں، قربانی کے طریقے کہہ دیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ تھا، اور پھر ہمارے لیے بھی جو طریقہ ہے، سب کے اس میں یہی ہے کہ اللہ کا نام لو. ما رزقہم من بہیمہ، جو جانور ہیں سب پر اللہ کا نام لینا ہے، ان جانوروں پر، مویشی، اور وہ ایک الہ ہے، بس اسی کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ ول کر لو. اور خوشخبری ہے جن کے لیے جو عاجز ہیں، مخبتین ہیں. الذین اذا ذکر اللہ، وہ مخبتین کون ہیں؟ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے سامنے تو ان کی ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور وہ صبر کرنے والے ہیں جو بھی ان کے اوپر پہنچتا ہے. یعنی کہ ہر بات پہ وہ صبر کرتے ہیں، ہر قدم پہ وہ صبر کرتے ہیں، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور وہ اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. آج جو ہمارے پاس جو اللہ کا دیا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کا رزق ہے، ہمارے ہاتھ میں کنٹرول میں دے دیا. ہمارے مرنے کے بعد یہ پورا کی پورا اللہ کے کنٹرول میں، اس کے بعد اللہ کی وصیت سے سارا مال ہوگا. تو آج جو ہم خرچ کریں گے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، وہی ٹھہرے گا جو ہم آج خرچ کریں گے. اور یہ نہیں کہ اب کہہ دیا نا کل البستی، ہاتھ پورا کھول کے خرچ کر دو اور تمہارے پاس محصورہ حسرت زدہ ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے. موٹریٹ دین ہمیں دیا اللہ تعالیٰ نے، بیلنس. وبدنا، اب بدنا کی بات ہو رہی ہے. بدنا یا وہ اونٹ ہے جو قربانی کے لیے ہیں. جعلنا لکم شعائر اللہ، یہ بھی شعائر اللہ ہے تمہارے لیے، بہت خیر ہے اس میں، بہت خیر ہے اس اونٹ میں. اس کو بھی نام لو اللہ کا، صف میں کھڑا کرو، پورا طریقہ بتا دیا ہے. اونٹ کی قربانی کا پورا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 60 اونٹ کو قربان کیا تھا، اور یعنی کہ کھڑے ہو کے ان کے اوپر 7 دفعہ چھری ماری جاتی ہے، اور پھر وہ ان کو گرایا جاتا ہے، وہ گر جاتے ہیں، پھر پورا خون ان کا نکل جاتا ہے، پھر پراپر یعنی کہ ذبح ہو جاتے ہیں وہ. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر وہ جب گر جائیں اپنے پہلوؤں پر، یعنی کہ ان کا پورا خون نکل گیا، بہہ گیا. فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے، کھلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لی تھی اور پورا پکوایا تو سب نے کھایا تھا. تو کھاؤ کھلاؤ. قانع کو معتر کو، قانع سمجھنا ہے کہ قانع کون ہے؟ قناعت والے، یعنی سفید پوش جو مانگ نہیں رہے ہیں کچھ نہیں، ان کو بھی کھلاؤ. معتر جو سوال کرنے والے ہیں، جو مانگ مانگ کے کہتے ہیں کہ ہاں دے دیجئے، ہمیں دے دیجئے. آپ کو پتہ ہے وہ سوال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ مانگنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ضرورت مند ہے. اسی طرح سے ہم نے مسخر کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو. اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے کتنے اس میں کہہ دیا نا، فیہا خیر. تو فیہا خیر آپ کو سوچنا ہے کہ ہر انعام میں خیر ہے، تو اس کے لیے شکر ادا کرنا ہے. نہیں پہنچے گا اللہ کو لحومہا، ان کا گوشت، لحم ان کا گوشت نہیں پہنچے گا، ولا دماء، نہ ان کا خون پہنچے گا، ولیکن ینالہ تقوی منکم، بلکہ تمہارا جو تقوی ہے. اب بڑے بڑے جانور لے لیے، بڑے بڑے قیمتی قیمتی جانور لے لیے، اور اس کی پکچرز لگائی جا رہی ہیں اور دکھایا جا رہا ہے، تو یہ تقوی ہے؟ یہ تو آپ دکھاوا کر رہے ہیں. آپ تو آپ جو اچھا بڑا جانور لیا آپ نے یہ سوچ کر کہ اس میں ہم بھی کھائیں گے، دینے والوں کے لیے بھی زیادہ ہو جائے گا، رشتہ داروں کے لیے بھی زیادہ ہو جائے گا، تو ہم اس وجہ سے ہم لے رہے ہیں کہ چلو، اور اللہ کے لیے اچھی چیز لیں، بجائے یہ کہ ہم کمزور چیز لے لے کے اللہ کے لیے ڈالیں. تو اللہ کے لیے اچھی چیز دیں، بہترین. تو یہ کیوں ہوگا؟ یہ آپ کے دل کا تقویٰ ہوگا جو یہ کروائے گا. اسی طرح سے ہم نے مسخر کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم بڑائی بیان کرو، علامہ ہداکم، جو تمہیں رہنمائی کر دی. وبشر المحسنین، اور یہ کام کون کرے گا؟ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، جو یہ کام کرے گا، قانے کو کھلائے گا، مختر کو کھلائے گا. یہ کون کرے گا؟ جو محسن ہوگا، احسان کرنے والے. تقویٰ کے ساتھ احسان بھی آ جاتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ جو ہے مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں. بے شک اللہ نہیں محبت کرتا ہے جو خیانت کار ہے، ناشکرا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب مسلمان یعنی ان لوگوں کے لیے جو اذن للذین، اعلان کر دو، بتا دو جو لوگ جنگ کرتے ہیں، بأن وہ ظلم کیے گئے تھے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرٍ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرنے والے ہیں. کیونکہ وہ مسلمان جو جن سے لڑائی کی جاتی تھی، ان کو اجازت ہے کہ وہ لڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. تو ان کے اوپر ان کے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مدد کے لیے قدیر ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ ایمان والوں کے لیے مدد کریں. الذین اخرجوا، وہ لوگ کون تھے جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے، ناحق نکال دیے گئے تھے. الا یقولوا ربنا اللہ، صرف اتنی سی بات پہ ان کو نکال دیا گیا، ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا گیا. تو یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے بھگانے کا ذریعہ نہ بناتے، یعنی یہ ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ظلم کا وہ دے دیتے ہیں،
اس کے بعد ان کو مٹا دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی پکڑ آتی ہے، اس کے بعد یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ظالموں کو ہٹانا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر اللہ کی سنت نہ ہو، لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، البتہ ڈھا دی جاتی، یعنی کوئی ریلیجن، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ خانقاہیں، گرجے، عبادت خانے اور بہت ساری مسجدیں جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جو اللہ کی مدد کرے گا اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، ایسے مضبوط ایمان والے یعنی کہ بنائیں، یعنی کہ ان کو بیٹھائیں، پڑھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار کریں، نہیں، دین کو سپریڈ کرنا ہے زبان سے، اچھے سے، نرمی سے، اس کے لیے پیسے دیں کہ قرآن کو سمجھنے والے ہوں، قرآن کو سیکھنے والے ہوں، اچھی بات کرنے والے ہوں، آگے میسج پہنچانے والے ہوں۔